ایک میاں بیوی تھے، بہت غربت تھی، اور جو بچے متوجہ نہیں ہیں وہ سن لیں، بچوں کی کہانی ہے۔ میاں بیوی تھے، بڑے پریشان تھے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی تھی، بجلی کا بل بھی زیادہ آ رہا ہے، پانی بھی مہنگا، پیٹرول بھی مہنگا۔ اس زمانے میں جب یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تھیں، ان کو سمجھانے کے لیے مہنگائی ہو گئی۔ جب فقر و فاقے سے تنگ آ کر ایک دن بیوی نے کہا تو بادشاہ کے پاس کیوں نہیں جاتا، سلطان کے پاس جا، اس سے طلب کر، شاید سلطان تجھے کچھ دے دے اور ہمارے مشکلات حل ہو جائیں۔ سلطان کے پاس میں لے کے کیا جاؤں؟ کسی کے پاس جب جائیں تو کچھ لے کے جاؤں گا تو مجھے کوئی جانے دے گا، اگر میں کچھ لے کے نہ جاؤں تو مجھے کون جانے دے گا، ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ بیوی نے کہا میرے پاس ایک خزانہ ہے، وہ میں تمہیں دیتی ہوں۔ صحرا ہے، صحرا میں، آپ لوگ صحرا سے دور ہیں لیکن آج کل شاید گئے ہوں آپ لوگ، صحرا میں پانی نہیں ہوتا، پانی وہ اسٹور کر کے رکھتے ہیں، اور بارش کا پانی اور آب نیسان کا پانی ہو تو وہ بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ بیوی نے کہا کہ میں نے ایک مٹکا پانی چھپا کے رکھا ہوا ہے، تم یہ مٹکا پانی لے کر بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، بادشاہ کو یہ ہدیہ دینا، بادشاہ خوش ہوگا، ایسا تحفہ اس نے کہاں دیکھا ہوگا، اور وہ تمہیں انعام دے گا۔ مرد نے کہا کہتے تو ٹھیک ہو، پانی تو بہت قیمتی ہے، تم نے چھپا کے رکھا تھا، خود چھپ چھپ کے پیتی تھی۔ کہا ابھی یہ لے کے جاؤ۔ مرد چلا، بہت سا سفر طے کر کے دارالحکومت پہنچا، اور جا کے دربان سے کہا کہ میں قیمتی تحفہ لے کے آیا ہوں۔ پوچھا کیا قیمتی تحفہ ہے؟ ایک مٹکا پانی کا لایا۔ اگر جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے یا کسی بھی کمپنی کا سی او ہے، وہ اگر اچھا ہو تو اس کا اچھا ہونا نہ ہونا وہ چوکیداروں سے پتہ چل جاتا ہے، گیٹ پہ پتہ چل جاتا ہے وہ بندہ کیسا ہے۔ ابھی آپ سب جو اچھے ہیں وہ آپ کے لیڈر کی وجہ سے ہے، جو ان کا اخلاق ہے وہی تمام بچوں کا اخلاق ہے، وہ اخلاق جو لیڈر ہے اس کا اخلاق سب میں نظر آتا ہے۔ اس نے کہا اتنی محبت سے لایا ہے، چلو بادشاہ تک بات پہنچا دیتے ہیں، اتنی دور سے یہ چل کے ایک مٹکا لے کے آیا ہے، اس کے چل کے لانے کی بھی تو قیمت ہے۔ بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے کہا اس کو حاضر کیا جائے۔ وہ بندہ گیا، پانی پیش کیا، پانی کیا تھا؟ بدبودار پانی تھا، اتنے عرصے سے جو مٹکے میں پڑا ہوا ہے اس میں تعفن تھا، مٹی نہیں تھا۔ بادشاہ نے دیکھا، کہا واہ واہ کتنا اچھا تحفہ لائے ہو۔ وزیر سے کہا اس مٹکے کو اشرفیوں سے بھر کے اسے واپس کر دو، انعام دو۔ ابھی تک تو بڑا خوش ہے، بیوی بڑی میری سمجھدار تھی، بڑا اچھا مجھے تحفہ دیا۔ بادشاہ پتہ نہیں کتنے دن سنبھال کے رکھے گا، یہ پیے گا۔ وہ مٹکا لیا اور بادشاہ نے کہا اسے ذرا چھوڑ کے آؤ، صحرا کے قریب تک کہیں چھوڑ کے آؤ، آگے وہ پیدل جائے گا۔ وہ جب آیا تو بادشاہ کے محل کے درمیان سے ایک بہت بڑا دریا گزر رہا۔ اس نے کہا میں کس کے پاس مٹکا پانی کا لے کے آیا ہوں جس کے گھر سے پورا دریا گزر رہا ہے، وہ میٹھے پانی کا دریا، ٹھنڈے پانی کا دریا، صاف شفاف گوارا پانی جس کے پاس ہے، اس کے پاس میں مٹکا لے کے آ گیا۔ اور وہ کتنا کریم ہے کہ اس نے اس گندے پانی کو قبول بھی کر لیا، اس کی جگہ انعام بھی دے دیا۔ اچھا یہ کہانی تو کسی نے بنائی ہے، یہ تو لٹریچر ہے، حقیقت میں تو ایسا کوئی بادشاہ آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، بیٹا بھی کہہ رہا نہیں دیکھا۔ ایسا کون ہے گندے پانی کے لیے مٹکا بھر کے اشرفی دے دے؟ وہ تو کہیں ایسا بادشاہ نہیں ہے جنہوں نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا ہو، جن کا ایسا بادشاہ ان کے دل میں رہتا ہو۔ جانتے ہو خدا کو کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے۔ یہ مثال تو ہیچ ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بچوں کو سمجھانے کے لیے، بچوں کو اس سلطان تک لانے کے لیے تھا۔ ہم جو عمل کرتے ہیں، ہماری نمازیں، ہماری عزاداریاں، ہمارے سجود جو ہم خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، خدا اسے قبول کرتا ہے؟
اس پہ اجر دیتا ہے. جانتے ہو اس کے پاس کیا ہے؟ تیرا سجدہ کہاں، امام زمان کا سجدہ کہاں. جس کے پاس وقت کے امام کا سجدہ ہے وہ تیرے سجدے کو قبول بھی کر رہا ہے اور اس پہ ثواب بھی دے رہا ہے.